متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔
متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔
متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں 21 افراد اور اداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یو اے ای نے لبنان سے تعلق رکھنے والے 16 افراد اور 5 اداروں کو لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مبینہ روابط کے الزام میں دہشت گرد قرار دیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس فیصلے کے تحت تمام متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات رکھنے والوں کی نشاندہی کریں اور متحدہ عرب امارات کے نافذ العمل قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کریں، جن میں 24 گھنٹوں میں سے کم وقت میں اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مل کر مارچ 2016 میں حزب اللہ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔